مسجد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مدینہ منورہ میں۔ اچھا جی، یہ مسجد ہے مسجد سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جو کہ باب السلام کے قریب میں واقع ہے۔ اس میں جو ہے آپ رضی اللہ عنہ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سن 34 ہجری میں جیسا کہ اس کے اوپر تحریر بھی 35 ہجری میں یہاں پر نماز عید اضحیٰ ادا فرمائی، اور اس کی مختلف دور میں جو ہے ادوار میں اس کی ترمیم ہوتی رہی۔ یہ مسجد کی ہسٹری بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ وہ خوشی ہوئی ہے آج اس میں داخل ہو کر، اور اس جگہ میں حاضری کا موقع ملا جہاں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قدم مبارک اور آپ کی نام پہ یہ مسجد، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ آج اندر سے بھی اس کا میں آپ کو مناظر دکھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، جب بھی آپ مدینہ شریف میں آئیں تو اس میں بھی زیارت کریں، اور اس کے قریب میں مسجد ہے مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور اس کے ساتھ میں مسجد غمامہ۔ یہ تینوں مساجد ایک ساتھ میں ہیں۔ مسجد غمامہ کے بارے میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد غمامہ میں نماز عیدین بھی ادا فرمائی، اور نماز جنازہ کے لیے بھی، جو کہ نجاشی بادشاہ کے بارے میں بالخصوص اس کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ مسجد غمامہ میں ادا فرمائی تھی۔ مسجد غمامہ میں وہی جو ہے غائبانہ نماز نجاشی بادشاہ، جو کہ حبشہ کے بادشاہ تھے، اس کی جو ہے آپ نے نماز ادا فرمائی تھی۔ تو یہ ہے تواریخ جو مدینہ منورہ کی۔ الحمدللہ زیارات تو بس مسجد نبی میں جب انسان آتا ہے تو اس کا دل نہیں کرتا کہیں جانے کے لیے، لیکن یہ بھی ایسی جگہ ہے متبرک یقیناً ہے جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے قدم مبارک لگتے تھے، اور یہ مسجد بالخصوص مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نام سے آئیں، زیارت کریں، اور اللہ پاک سے التجا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اللہم صلی علی حبیبہ سیدنا محمد و آل محمد و صحابہ محمد و رسول۔ میں مسجد کی آپ کو اندر سے زیارت کر رہا ہوں۔ آئیں، السلام علیکم۔ جی دوستو، یہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے آج کل اس کی تعمیراتی مکمل ہونے کے بعد جو ہے ماشاءاللہ خوبصورت سی مسجد، آپ اس کو دیکھیں، اس کا طرز تعمیر جو ہے کہ پرانے ادوار میں جیسے اینٹوں کے ساتھ مساجد بنائی جاتی تھیں، ترکی کی جو بھی مساجد ہیں ان کے اوپر کالا پتھر استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے لال اینٹیں، جیسا کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی اسی قسم کی اینٹ استعمال کی جاتی ہے گھروں کے لیے، مساجد کے لیے۔ ماشاءاللہ خوبصورت یہ محراب ہے مسجد کا، اور خوبصورت سی مسجد، یہ وہ مسجد ہے جہاں پر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو ہے نماز ادا فرمائی، نماز عید الاضحیٰ یہاں پر ادا فرمائی تھی، اور یقیناً بہت بابرکت جگہ ہے۔ تو آپ جب بھی آئیں مدینہ منورہ میں، ابھی الحمدللہ یہ سعودی گورنمنٹ کا بہت ہی بڑا اقتدام، جو کہ پرانی جو بھی تعمیرات ہیں، جو بھی ہسٹری ہے، اس کے ساتھ میں جو ہے تاریخ بھی بتا رہے ہیں، اور آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کافی دنوں سے میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں، کچھ بھی ویڈیو بناتا ہوں تو میں یہ بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ آپ غلط بات کسی کی طرف منسوب نہ کریں۔ اس کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو چل کے بتاتا ہوں، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ، اور جو بھی آپ دیکھیں، جو بھی یہاں پر زیارات کی ویڈیو دیکھیں تو اس میں یہ چیز لازمی نوٹ کیا کریں کہ سعودی گورنمنٹ نے جو ہے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اور اسی کے اوپر ہی یقین کیا کریں۔ مختلف یوٹیوبر اپنی ویڈیو بنانے کے چکر میں جو ہے خدا نخواستہ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، غلط تاریخ بتا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے اس کی ہسٹری پوری لکھی ہوئی ہے۔ جو لوگ عربی پڑھ سکتے ہیں تو ان کے لیے عربی میں بھی لکھا ہوا ہے، نیچے انگلش میں ہے، لیکن اس کے تھوڑا بھی کام ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے انگلش میں تحریر پوری نظر نہیں آ رہی۔ اور اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ مسجد جو ہے 35 ہجری میں سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اس مسجد میں نماز عید الاضحیٰ ادا فرمائی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کے مختلف ادوار میں تعمیرات ہوتی رہی۔ تو ابھی جو ہے یہ منصوبہ جو ہے سعودی گورنمنٹ کا لاسٹ میں جو ہے اس کی پوری ہسٹری اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کا یقیناً یہ ثابت ہے کہ یہ مسجد جو ہے جہاں پر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اور صحابہ کرام کے قدم مبارک آئے تھے، بابرکت جگہ ہے۔ تو آپ خوش قسمتی ہے ہم لوگوں کی کہ ہمیں موقع ملتا ہے یہاں پر آ کر نوافل پڑھنے کا۔ تو یہ لاسٹ توسیع جو ہے اس میں خادم الحرمین شریف
ملک عبداللہ ابن عبدالعزیز کی طرف سے جو ہوئی تھی ابھی، لیکن کھولی گئی ہے ابھی یہ مسجد. تو الحمدللہ مشکور ہیں سعودی گورنمنٹ کے. ابھی لاسٹ میں جو ہے اس کو جو کہ موجودہ ملک سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے لاسٹ تعمیر اس کی جو ہے ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس کو کھول دیا گیا ہے زیارت کے لیے اور نمازیوں کے لیے. تو دوستو یہ اس کی ہسٹری مکمل یہاں پر لکھی ہوئی ہے. اور جو بھی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، سعودی گورنمنٹ کا یہ بہت ہی اچھا اقتدام ہے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں، اور لوگ اپنے ویڈیو بنانے کے چکر میں جو ہے کسی کے ساتھ دھوکہ بازی نہ کریں. تو کل ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی مکہ مکرمہ میں، وہ بھی میں نے آپ کو دکھائی. یہ مسجد کے اندر خوبصورت جو ہے ویڈیو آپ کو میں نے دکھا رہا ہوں. یہ جی مسجد ہے یہ، سبحان اللہ. تو آپ جب بھی آئیں یہاں پر نماز ادا کرنے کے بعد میرے لیے، اپنے لیے، سب امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں. اور آپ کو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے، لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ میں مجھے بتائیں. اور آپ کو اگر کسی جگہ زیارت کرنی ہو تو یہ بھی مجھے بتائیں، اور کوئی بھی معلومات ہو آپ کے علم میں تو مجھے میری رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.